السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے کرنا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے۔ آیت نمبر 277 سورۃ البقرہ۔ آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور لکھیں ٹرانسلیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے کہوں، آپ لوگ جب اپنا لیسن دیتے ہیں تو اکثر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھتے۔ تو اعوذ باللہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ قرآن ہی میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو اس لیے قرآن پاک ایک واحد عبادت ہے کہ جس کے پڑھنے سے پہلے اللہ کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو اس لیے آپ لوگ جب اپنا سبق سناتے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھا کریں اور پھر بسم اللہ پڑھ کے اور پھر لیسن سٹارٹ کیا کریں۔ اچھا جی، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وا اور عملو انہوں نے عمل کیے، صالحاتی نیک یا صالح، وا اور اقامو انہوں نے قائم کی، الصلاۃ نماز، وا اور آتا الزکوٰۃ آتا ادا کی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، لہم لام، یہ جو شروع کا لام ہے اس کے 4-5 میننگز ہوتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان میننگز میں سے جون سا میننگ آیت میں فٹ آتا ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں۔ اور وہ میننگز کون کون سے ہیں؟ کے لیے، تاکہ، یقیناً اور واسطے، اور ایک اور بھی کوئی تھا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر لام کا مطلب ہوگا کے لیے، لہم ہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے، ہم ان کا، اجرہم اجر ہے ان کا، اندہ پاس، ربہم رب اور ہم ان کے رب، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وا اور لا نہیں، خوف کوئی خوف، یہاں پھر آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، خوف میں ہم نے کوئی خوف کہا ہے، تو کوئی کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے اس کی جو سمبل ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ کے اینڈ پر تنوین ہوتی ہے۔ تو جس لفظ کے اینڈ پر تنوین ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے، اور کون سا ناؤن ہوتا ہے؟ کامن ناؤن، نکرہ جسے ہم کہتے ہیں، اسم نکرہ۔ تو جب اسم نکرہ ہوگا تو اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس میں ہم کوئی، ایک، چند، یہ والے الفاظ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو خوف کوئی خوف، علیہم علی پر، ہم ان پر، وا اور لا
نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، حزن سے نکلا ہے غمگین ہوں گے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں. اس کے دونوں میننگ آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے ایمان والوں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے یا ایہا، اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. اتقو تقوی اختیار کرو، اللہ اللہ کا، وا اور، ذرو چھوڑ دو، ذرو چھوڑ دو، ما جو، باقیہ باقی رہ گیا، من سے، الربا ربا یا سود، من الربا سود میں سے، ان اگر، کن تم، کن ہو تم، تو کن تم کا مطلب ہے تم ہو، ان کن تم اگر تم ہو، مؤمنین ایمان والے یا مومن. فَإِن ف پھر، ان اگر، یہ دو لفظ ہیں ف اور ان. پھر اگر، اور یہ جو فا ہے اس کے بھی ہم کئی میننگز ہیں، پھر، تو، پس، تو اس میں سے جو بھی آپ اپنی کنوینئنس کے حساب سے لگا لیں تو ٹھیک ہے. فَإِن پھر اگر، لم نہیں، تفعلوا تم، فعلا ہوتا ہے کرنا، تم کرو گے، تو یہاں پر ہم اس کا میننگ لگائیں گے تم چھوڑو گے، یعنی وہ ربا کی بات ہو رہی ہے نا، ربا کو چھوڑنے کی. فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نہ چھوڑو گے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے تم نہیں کرو گے، تو پھر آپ کو میننگ سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ یہاں پر کیا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ربا کو چھوڑنے کی. اور تا جو ہے تفعلوا کا تا یہ مضارع ہے، تا کا مطلب ہوگا تم. فَأْذَنُوا ف تو، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، یا تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ، حرب ہوتا ہے جنگ، جنگ کے لیے، من سے، اللہ اللہ، و اور، رسول ہی رسول رسول ہی اس کے، بحرب من اللہ و رسولہ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، و اور، ان اگر، تب تم توبہ کر لی، تب توبہ کر لی، تم نے، تب تم توبہ کر لی تم نے، ف تو، لکم تمہارے لیے. اب تین اس ورڈ کے جو ہیں پارٹس ہیں، ف، ل اور کم. ف تو، ل کے لیے، کم تم، فلکم تو تمہارے لیے،
تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم، رؤوس اصل زر، یعنی وہ جو مین رقم ہے، اصل زر، اموالکم اموال مال، اور کم تمہارے، تمہارے مال کا اصل زر، لا نہیں، تظلمون تو تم ظلم کرو، تا تم اور ظالم ظلم، تظلمون تم ظلم کرو، وا اور لا نہیں، تظلمون تم پر ظلم کیا جائے، یہ تا کے اوپر پیش آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسو وائس بن گیا۔ یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ جب ہماری جو مضارع کی علامت ہوتی ہے، سمبل ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مضارع کے کتنے سمبلز ہیں، 4، تا، یا، الف اور نون، ان کے اوپر اگر پیش آئے گی، لیکن ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ ان کے اوپر پیش آئے گی اور تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہوگی، تو اس صورت میں جو اس کا ہم میننگ کریں گے وہ ہمیشہ پیسو وائس میں ہوگا، یعنی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں تا کے اوپر پیش ہے اور تھرڈ لیٹر بنتا ہے لام اور اس کے اوپر زبر ہے، تو تظلمون ہوگا تو ہم پیسو وائس کریں گے، لیکن اگر زبر نہیں ہوگی تھرڈ لیٹر پر تو پھر بے شک آپ کے مضارع کے اوپر پیش بھی ہوگی تو وہ پھر پیسو وائس نہیں بنے گا۔ اور یہ رولز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 99% ہوتے ہیں، 1% پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ جب یہ رول اپلیکیبل نہیں ہوں گے۔ وا اور ان اگر، کانا ہو، ذو اسرتن تنگ دست، ذو اسرتن تنگ دست، فناظرتن ف تو، ناظرتن مہلت دو، فناظرتن تو مہلت دو، فناظرتن تو مہلت دو، الا تک، الا کا مطلب تک بھی ہوتا ہے اور طرف بھی ہوتا ہے، تو جو بھی میننگ اس کا آیت میں آپ کو صحیح لگے گا وہ ہم لگائیں گے، الا تک، میسرتن کشادگی، یعنی الا میسرتن کشادگی تک، و اور ان اگر، سوری ان یہ کہ، ان اگر ہوتا ہے، و ان اور یہ کہ، تصدقو تم صدقہ کرو، تا تم کے لیے ہے، مضارع کی علامت ہے، تصدقو تم صدقہ کرو، خیرن یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لام کے لیے اور کم تمہارے، تمہارے لیے، ان اگر، کن تم، کن ہو، تم ہو، تعلمون تم ہو جانتے یا علم رکھتے، واتقو وا اور اتقو تقوی اختیار کرو یا ڈرو،
वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, तुरजाऊना, तुरजाऊना ता मज़ारे की अलामत है जिसका मतलब होता है तुम लौटाए जाओगे। रजा रजू से निकला है, तुम रजू करोगे या तुम लौटाए जाओगे। अब यहाँ पर भी हमने इसको पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग किया है। क्यों? इसलिए कि ता जो कि मुज़ारे की अलामत है इसके ऊपर पेश है, और साथ ही थर्ड लेटर जो कि जीम है इसके ऊपर ज़बर है, तो इसलिए इसको हमने पैसिव वॉइस में ले आना है, मजहूल बन जाएगा ये। तुरजाऊना तुम लौटाए जाओगे। फी में, ही इस में, यानी उस दिन में। किस तरफ लौटाए जाओगे? इलल्लाही, इला तरफ, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की तरफ। तुम्मा फिर, तुवफ़्फ़ा, तुवफ़्फ़ा पूरा दिया जाएगा। फिर तुवफ़्फ़ा पूरा दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन हर एक नफ्स को, कुल्लु नफ्सिन हर एक नफ्स को, माँ जो, कसबत उसने कमाया, व और, हुम वो, ला नहीं, युज़लमून जुल्म किए जाएंगे। फिर ये मजहूल हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। क्यों? कि या मुज़ारी की अलामत है जिसका मतलब वो होता है, इस पे पेश आ गई। युज़लमूना नहीं, यहाँ आप या का तर्जुमा भी कर सकते हैं, वो जुल्म किए जाएंगे। और थर्ड लेटर के ऊपर जो कि लाम है ज़बर है, इसलिए इसका जो मीनिंग हम करेंगे वो पैसिव वॉइस में करेंगे। ला युज़लमूना नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। इसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहाती और उन्होंने नेक अमल किए, व अकामुस्सलाता और उन्होंने नमाज कायम की, व आतवुज़्ज़काता और उन्होंने ज़कात दी। ये चार काम बताए, ईमान लाए, नेक अमल किए, नमाज कायम की और ज़कात अदा की। लहुम अजरुहुम उनका अजर, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम उनके रब के पास महफूज है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो लोग ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात अदा करेंगे, तो उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। नेक अमल जो है उसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ हराम है उसको छोड़ देना भी शामिल है। किसी हराम काम को छोड़ देना भी नेक अमल ही कहलाएगा। गुनाह से बचना भी सबसे बड़ी नेकी है, किसी गुनाह से, क्योंकि हम किसी नेक काम करने को नेक काम समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि अगर हम किसी गुनाह से अपने आप को बचा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो चूँकि पीछे रिबा की बात हो रही थी, सूद की बात है, और सूद जो है उसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, तो सूद लेने वाला ज़ाहिर है गुनहगार है। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर तुम ईमान लाओ और नेक अमल करो, नमाज ज़कात ये दोनों काम करो, तो तुम्हारा अजर जो है तुम्हारे रब के पास महफूज है। और फिर वही बात है कि नेक अमल जो है उसमें गुनाह से बचना भी शामिल है, तो रिबा से बचना भी इसमें शामिल हो जाएगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और ना उन्हें कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह अल्लाह का तकवा इख्तियार करो,
वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, और सूद में से जो बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। यानी ये अगर सूद का कोई काम करते हो या सूद लेते हो या सूद पे किसी के साथ कोई काम कर्जा वर्जा दिया हुआ है, तो अब जब पता चल गया है तो अब क्या करना है, आज फैसला कर लो कि जो कुछ भी तुमने किसी को कर्ज दिया था उसे अब उसके ऊपर सूद नहीं लोगे, वो छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि सूद हराम करार दे दिया गया है। और कि क्यों ऐसा करोगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई ही मोमिन हो, अगर वाकई तुम ईमान वाले हो, तो फिर कोई गुनाह अगर कर रहे हो ला इल्मी में, तो जब पता चल गया कि वो गलत काम है, गुनाह है, तो फिर उसको फौरन ही छोड़ देना चाहिए। फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया, यानी कि तुमने सूद का पता चलने के बाद भी सूद का काम जारी रखा, तो फिर क्या होगा, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। यानी सूद खोरी से बाज ना आने पर ये अल्टीमेटम है। कुरान और हदीस में किसी और गुनाह पर यह बात नहीं कही गई। ये वाहिद गुनाह है जिस पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। तो इससे बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत बड़ी वईद है। अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने की हिम्मत किस में है और कौन कर सकता है, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। और ये उस ज़माने की बात है जब ये आयतें थी। उस ज़माने में मदीना में सूदी काम आम था। यहूद जो थे वो कर्ज़े दिया करते थे इनको लोगों को जो मदीना में आबाद थे, और उसके ऊपर सूद दर सूद लेते थे। तो इसलिए ये काम जो है इसको मना किया गया। व इन तुम, और अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम रऊसु अम्वालिकुम, तो फिर असल अम्वाल तुम्हारे ही हैं। यानी जो तुम्हारा जो असल सरमाया, जो असल रकम है, वो तुम्हें लौटा दी जाएगी। चुनाचे सूद छोड़ दो और अपनी असल रकम वापस ले लो। यानी अगर जब इस हुक्म आया है तो अब अगर किसी को सूद पे रकम जो है वो दी है तो सूद छोड़ दो, लेकिन उसमें असल रकम तुम अपनी वापस ले सकते हो, लेकिन सूद माफ कर दो। ला तुज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाए। ना तुम किसी पर जुल्म करो और उससे सूद वसूल करो, और ना ही तुम पर जुल्म किया जाए कि तुम्हारा असल माल जो है वो भी अगले दबा ले। तो ये दोनों काम जो हैं इनको करना, यानी सूद जो है तुम छोड़ दो, और जो जिसको दिया हुआ है कर्ज उस पर है कि वो तुम्हारी असल रकम तुम्हें वापस कर दे। तो ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। व इन, और अगर काना हो जू उसरतिन तंग दस्त फनाजिरतुन इला मैसरा, तो फिर उसको मोहलत दो फराखी तक। यानी उस कोई बंदा जो है अगर वो तंग दस्त है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कर्ज को वापस कर सके, तो फिर उसको मोहलत देनी चाहिए उस वक़्त तक कि जब तक उसके पास इतनी रकम आ ना जाए कि वो आपका कर्ज वापस कर दे। तो ये भी एक आसानी है। यानी अगर आप कोई बंदा गरीब है और आपने उसको कर्ज दिया है और उस पर कुछ सूद लेकर खा भी चुके हैं, तो फिर क्या, जब पता चल गया तो वो जो बाकी सूद है उसको छोड़ दें, वो मत लें। और जो आपका असल रकम है वो आपकी है, वो आप वापस ले सकते हैं। लेकिन ये कि अगर वो तंग दस्त है तो अगर आप उसको मोहलत दे दें उस वक़्त तक कि जब तुम्हारे पास होंगे तब तुम मुझे मेरी असल रकम वापस कर देना, तो ये अच्छी बात है। दीन हमें इसकी तालीम दे रहा है। और फिर आगे फरमाया उससे भी बढ़कर, व अन तसद्दकू, और अगर तुम सदका कर दो तो खैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सदका कर दो क्या, कि तुम उसको माफ़ कर दो। यानी सदका करने से क्या मुराद है कि अगर वो गरीब है और
رقم تو تم نے دی ہوئی ہے، تم واپس لے سکتے ہو، تمہارا حق ہے، لیکن پہلی بات کیا کہی گئی کہ اگر تم اس کو مہلت دے دو کہ چلو جب تمہارے پاس ہوں گے تم مجھے واپس کر دینا، تو یہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ اگلا بندہ اتنا غریب ہے اور تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو پھر یہ کہ تم اس کو معاف کر دو۔ صدقہ کر دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ رقم اس کو دے دو، صدقے کے طور پر معاف کر دو اور نہ لو، تو فرمایا یہ تمہارے لیے خیر لکم، تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی کیا مطلب بنا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی ہے، اگر تم اولو الالباب میں سے ہو، سمجھدار ہو، تو تم اس بچت کے امیدوار بنو گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو تمہیں مقروض سے واپس ملے گی۔ تو یہ سمجھداری ہے کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دی رقم، تو وہ اگر آپ کے پاس تو آپشن ہے کہ آپ اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو آپ کو اس کا جو اجر و ثواب ملے گا صدقے کا، وہ کہیں زیادہ ہوگا اس سے جو کہ اس رقم کو واپس ملنے سے آپ کو ملے گی، فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس چیز کو تو پھر تم اس کو صدقہ کر لو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا یوم، ڈرو اس دن سے، ترجعون، جب تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَاتَّقُوا یوماً ترجعون فیہ الی اللہ، یہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ یعنی جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو نزول کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے، اور اس میں کیا فرمایا، وہی چیز وارن کیا گیا کہ اس دن سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ جس دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہاں تو حساب کتاب ہوگا، اور ہر چیز کا حساب دینا ہے ہم نے، اور آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں جس میں فرمایا کہ کوئی انسان، ہر انسان کو ان 4 چیزوں کا تو حساب دینا ہی دینا ہے کہ عمر کہاں کھپا کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر کے آئے ہو، جوانی کہاں پہ گزاری ہے، جوانی کا وقت اس میں کیا کیا ہے، اور کیا ہے علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ جو کچھ بھی وقت ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو کہ جب تم سے پوچھا جائے گا سب کچھ، اور تمہیں اس عدالت میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا دے دیا جائے گا بدلہ جو کمائی اس نے کی ہوگی۔ یعنی جو بھی دنیا کے اندر، دنیا تو ہماری لیے کیا ہے، دارالعمل ہے، یہاں پر تو ایک کمرہ امتحان ہے ہمارے لیے، اور ہم نے یہاں پر محنت کرنی ہے اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو پھر فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کما کے آؤ گے اس دنیا میں، اس کا پورا اجر تم کو دے دیا جائے گا اس روز، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ کرنے والے ہیں، تو ظلم اور زیادتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس وقت ہے اس دنیا میں، اس وقت کا ہم بہترین استعمال کریں، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور جب یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر واپس نہیں ملتی۔ تو جتنا عرصہ ہماری زندگی ہے اتنا ٹائم سپین ہمیں ملا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم نے رہ کر تیاری کرنی ہے اس امتحان کی کہ جس کا رزلٹ جو ہے ہمیں اس روز ملے گا اللہ کی عدالت میں جا کر۔ جو بھی ہم نیکی کریں گے وہ وہاں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اور ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں،
اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنی نیکیاں جمع کر لیں کہ آخرت میں وہ ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔